اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے محبت کرنا. مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سے بے پناہ محبت کی، اتنی محبت کی کہ ان کے صدقے میں ساری کائنات ہوگا. ہم اور آپ اس حبیب پاک کی امت میں آئے. ہمارا آپ کا بھی یہ کام ہے. ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور آخرت کامیاب ہے تو ہمیں اور آپ کو عشق کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، محبت کے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اپنے سینے کو عشق سے مزین کر لیا، اپنے سینے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے اگر مدینہ بنا لیا تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب سے محبت کرنے والا ہے، جو فرقہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. اور اس فرقے کے اندر، اس راستے کے اندر اللہ ہوگا. آپ دیکھیں گے چاہے وہ سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہو، حضور غریب نواز کا زمانہ ہو، حضرت سن سختی کا زمانہ ہو، جنید بغدادی کا زمانہ ہو، حضرت بایزید بستانی کا زمانہ ہو، حضرت معروف تیہی کا زمانہ ہو، ابو حقانی کا زمانہ ہو، ہر بزرگ کے زمانے کے اندر، ہر سلسلے کے اندر جب مریدوں نے اپنے پیر سے بے پناہ کا محبت کیا تو مولا تعالیٰ کا کرم ہوا. پیر کے محبت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان جیسے خبر دیا. اس لیے ہم چاہتے ہیں اگر کائنات تو ہمیں اور آپ کو اپنے اپنے کونے سے بے پناہ محبت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں، ان کے زبان میں وہ پاور ہوتی ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں دیکھتی ہے لیکن حقیقت میں دیکھنا میرا رہتا. اس کی زبان بولتی ہے لیکن حقیقت میں بولنا میرا رہتا ہے. ہاتھ اس سے رہتے ہیں، پکڑنا میرا رہتا ہے. پاؤں سے رہتے ہیں، چلنا میرا رہتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین سے جب راضی ہو جاتا ہے اور ہم اور آپ جب ان محبوبینوں کے پاس پہنچتے ہیں، محبت کے ساتھ پہنچتے ہیں، عقیدت کے ساتھ پہنچتے ہیں تو مولا تعالیٰ ان کے نظر کرم سے ہمیں اور آپ کو بھی اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. حضور غریب نواز کو دیکھیں، حضور مکتب الہی کو دیکھیں، حضرت خواجہ بند عباس کو دیکھیں، حضور نصیری کو چراغ. ارے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اور آپ کو پیروں کی قربت حاصل ہے. ہمیں اور آپ کو نسبت پیر کے پہ چلنا آتا ہے. ہم اور آپ کسی نہ کسی پیر کے دامن سے وابستہ ہیں. اے سنو مسلمانوں، تم جو ہو آمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے ہو، عام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خاص سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام کے دیوانے ہیں، ہم اولیاء کرام کے دیوانے ہیں، اور شہداء کے چلنے والے سادے والے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اپنے دیگ و وسعت سے بے پناہ محبت کا قرآن. ایک ہی محبت جب ہم لے کے جائیں گے، جب ایک ہی محبت میں ہم جیئیں گے تو ہمارا جینا بھی کامیاب ہوگا، ہمارا پسا. بہت سارے بزرگوں کے بعد یاد پڑیں گے. حضرت مولانا عمران صاحب ہیں، حضرت مولانا صدیقی صاحب ہیں. اچھی بڑی محفلوں میں آپ سماعت کھاتے ہیں، یہ سنتے آئے ہوں گے کہ جب انسان کسی پیر کا قربت پا جاتا ہے، جب انسان پیر کا نظر پا جاتا ہے تو پھر وہ انسان ہوا میں بھی پرواز کرنے لگتا ہے، صرف اور صرف پیر کی نظر کی ضرورت کرتا ہے. اس سے ضروری ہے آپ جس سلسلے سے وابستہ ہیں اپنے کچھ سلسلے کے بعد محبت کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہوں کہ زندگی کو جو اپنے پیر کے بارگاہ میں آنے سے پہلے دن کا، ہم نے بھی بہت ساری لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہمارے اسرار شاہ صاحب کو دیکھا، ہمارے سلیم شاہ صاحب کو دیکھا، ہمارے پران گئے اونا کی سرزمین پہ رہنے والی زبیر شاہ صاحب کو آپ نے دیکھا. کیا لیکن جب پیر کی نظر پڑ جاتی ہے نا تو پیر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، ہم اور آپ اندازہ نہ رہ سکتے. حضور خواجہ بند عباس فرماتے ہیں کہ میرے ایک پیر بھائی جب حضرت کے سلسلے میں داخل ہوئے تو وہ پہلے سے ہی تھوڑا شرارتی تھے، شہید تھے. حضرت کے وہاں آتے جاتے تھے. اس زمانے میں رسول کی چراغ دلنے کے مرید ہم سے 100 گنا بہتر ان کا درجہ ہو رہا. لیکن آپ فرماتے ہیں تو تھوڑا شرارتی، ہمیشہ الگ الگ انداز پہ نظر آتے تھے. ایک دن ایسا ہوا آپ حضرت اور کہا کہ حضور میری خواہش کہ آپ اپنی ٹوٹی میرے ٹوٹی میں دیں، آپ کی ٹوٹی جو ہے مجھے دے دیں، عطا فرما دیں. دامن پھیلا کے بیٹھ جا. جو کون بیان کر رہا ہے؟ حضور خواجہ بند نواز شاہ فرمان. کس کے بارے میں؟ اپنے پیر بھائی کے بارے میں، حضور نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں کہ کہتا ہے کہ حضور آپ اپنی ٹوپی مجھے عطا کر دیں.
रिक्वेस्ट करने लगा, गुजारिश करने लगा। हजरत भी मोहब्बत करते थे, क्योंकि पीर के बारगाह में अदना आला अमीर गरीब हाजी नमाजी गुनहगार सब बाहर। हजरत ने जब देखा तो मुस्कुराया, अपनी टोपी को उतारा, उसके दामन में डाली। जब उठा तो झूमने लगा। उसे जिंदगी की दौड़ है, कामयाबी का रास्ता वो चाहता तो चाहना तो उसे। कुछ देर के बाद जब वहां से उठा तो सरकार से रहमाते हुए उसे तफ्सीस की, भाई क्या बात है, क्या जरूरत थी इस लेने की? बोला हजरत मुझे पता है कि मैं इनके दामन से वाबस्ता तो हूँ, लेकिन मैं इतना शरीर हूँ कि मैं खुद अपने पर यकीन नहीं रख सकता कि कब्र के मंजिलों को मैं तय कर पाऊंगा। हुजूर ये तो मैंने टोपी मांगी है इस नियत से मांगी है कि जब मैं मरूंगा, मरने से पहले अपने औलादों को वसीयत कर दूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे सर पे मरने के बाद कफन के अंदर मेरे पीर की टोपी रख देना, ताकि कब्र में जाने के बाद उम्र। खाजा बंद नवाज शाह घबराते, ऐसा ही हुआ। जब वो पर्दा हुआ, फरिश्ते आए। फरिश्ते आने के बाद जब उसे देखते हैं, सवाल करने से पहले कहते हैं दूसरे से, अरे इसको देखा जाए, सवाल किया जाए। जब सवाल हुआ तो तमाम जिंदगी कोरी नजर आई। पता ये चला कि ये अजाब का मुस्तहिक है। एक फरिश्ते कहते उसमें से, अरे तुम देखते नहीं हो कैसे इसके ऊपर अजाब किया जाए? ये को अपने पीर नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के टोपी अपने सर पे लगा के आए। अगर टोपी की एक नेमत, पीर की एक नेमत, एक चीज, एक तोहफा अगर हमें मिल जाए तो हमें कामयाब बना सकती है, तो बताइए अगर हम पूरे पीर के हो जाए तो क्या हो सकता? अपने आप को पीरों के करीब लेके जाने की कोशिश की। पीर जो होता है कभी कभी हम जैसे गुनहगारों का इम्तिहान भी लेता है। एक पूर्व थे जो मलामती तक, मलामती अभी हजरत बैठे हैं, इनको पता है मलामती तबका वो होता है कि जब उनको कोई कोसता है, उनकी कोई बुराई करता है तो उनको हिस्सा मिलता, सुकून मिलता, उनको तरक्की होती, उनकी मंजिलत हो रही है। इसलिए वो ऐसे उल्टे सुलटे काम करते रहते तो लोग मुझे बुरा कहे, लोग मेरी बुराई करें। तो मलामती तबका के बुजुर्ग थे, आपके वहां एक मुरीद पहुंचा तो बहुत ही शरारती था। दुनिया भर ये गुनाह है उसके अंदर मौजूद की गलत का गुनाह करना। वो पहुंचा हजरत के पास, हजरत का मरीद हुआ। हजरत का मरीद होने के बाद एक जमाने तक हजरत के साथ रहा, उठना बैठना चलना फिरना खिदमत सब कुछ हजरत के साथ। कई स्थान गुजर गए। हजरत ने उसे आजमाना चाहा कि ये कच्चा है कि पक्का है, उसको आजमाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लाइफ में कुछ तकलीफ आती है तो हमें और आपको परेशान नहीं होना चाहिए। कसम खुदा की तुम्हारे जिंदगी के ज्यादा फिक्र तुमसे तुम्हारे पाँव को, क्योंकि अगर तुम परेशान होते हो तो उसको फिक्र है कि हमारी मुसीबत तक कहीं पर दाम गुजर, आपसे ज्यादा उनको फिक्र है। लेकिन कभी कभी आजमाने के लिए रस्सी खींची जाती है। आप फरमाते हैं वो जो बुजुर्ग थे उनके साथ को खादिम था। आपने एक दिन कहा बेटा एक काम करो, मुझे शराब पीना। हमारे और आप पे जैसा रहता तो क्या बोलता है? बोला शराब पीना हमको। चुपचाप उठा, शराब की दुकान मिल गया, बोतल लेके आ। हजरत ने शराब की बोतल, हजरत ने भी शराब की बोतल को लिया, ढक्कन को तोड़ा, आग पर के खाबों से बोतल को उठाया, गड़ हीना से निपट। आधी बोतल खत्म, बोतल पर रखा। जब मुंह पर रखा तो आप फरमाते हैं, ऐ मुरी बुरी तूने देखा? बोला हाँ। क्या देखा? मैंने तुझे हुक्म दिया, एक गया बाजार से शराब की बाटी के क्या मुझे दिया, मैंने उसका ढक्कन तोड़ा, शराब किया। सही है बुरा? ये बता शराब पीने वाला फासिक है कि मोमिन? बड़ा हजरत फासिक। जब फासिक है तो मुसलमान रहा जा नहीं जा, तो फिर उसका ताज़ीम करना कैसा है? उसका ताज़ीम करना कुछ है। तो अब तेरा मेरे ऊपर ताज़ीम मेरे लिए करना जब ये जरूरी नहीं है, मैं फासिक को चुना हुए एक काम कर, आज से तू मेरे पास से जा, ना मैं तेरा पीर रहा ना तू मेरा मुरीद। हाँ हजरत, किसी और बुरी बात है बता, किसी और बुरी बात पूरी क्या होगा? बोले जब मैं शराबी था, कबाबी था, सानी था, इतना बदकार था, इतना बुरा था, जब मुझ जैसे इस गंदे को आपने बदल कर बंदा बनाया, जब
مجھ جیسے گندے کو آپ نے بدل کر بندہ بنا دیا. تجھے کیا حیرت ہے کہ شراب بوتل آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد اور مشروب پانی نہ بن جائے. سورج تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا تب تک وہ شراب تھی، لیکن آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد اب کی بوتا سے وہ پانی بھی ہے، پانی بن گئی. حضور جس طرح سے آپ نے اس گندے کو بندہ بنا دیا ہے، اسی طرح سے آپ کے ہاتھ کے سب کے لیے مشروب بھی مشروب نہ رہا بلکہ پانی بن گیا. اور اللہ کرام اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے پیر کو کسی بزرگ کو جب دیکھو تو فوراً اپنے دماغ کو مت لڑاؤ. الٹے ہی ساتھ چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں آپ سسٹم دوست کا بہا میں نے کوپا. اب کتنے وہ انسان جیسے کتنے ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ سوتے ہیں، ہمارے ساتھ احسان ان کا. ہم اور آپ ایسے وہ سمجھیے کہ اسٹیج پر جب اگر ہے تو ان کے قریب کرموں تک پہنچنے کے لائق کرم ہے. بس 5 منٹ ہو. ہم نسبت والے انہوں کے چاہنے والے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومنے والے ہیں، ان کے دامنوں سے وابستہ رہنے والے ہیں، اللہ والوں کے قریب والے ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب. بولے نہیں ہم آگ نہیں دیں گے، کیا ہو ہم اس کی پوجا کرتے آئیں. بولے رب دو آگ دینے کو تیار نہیں. بولے کیوں؟ بولے پوجا آپ جلائیں گے پڑے گا چڑھ جائے گی. لیکن کیا بات ہے، ہمارے خادم نے آپ کے پاس آ کر کے آگ کی جیسے کی چاہت کی، آپ نے دیا نہیں. ہم کو ضرورت تھی لوگ کہ ہمارے خدا ہم اسے پوچھتے نہیں رہے گزاری تھے مجوسی کو. باتیں بڑی اتنی باتیں بڑی کہ پھر حق اور محق پہ آپ فرماتے میں حق پر ہوں، ان کو کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. پادی یہ ہوا کہ جب دونوں حق پائے تو ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے ثابت ہو جائے کہ کس کا دین سچا. لوگوں نے مل کر کے طے کیا کہ ان دونوں کے ہاتھ کو رسی سے یا کسی چیز سے باندھا جائے، ان کے ہاتھوں کو آگ سے کالا جائے. جس کا ہاتھ جل گیا اس کا دین باطل ہے، جس کا ہاتھ بچ گیا اس کا دین حق ہے. لوگوں نے دیکھا آپ دونوں کے ہاتھ کو باندھا گیا. حضرت اس بزرگ مالک بن دینار یا خواجہ عثمان ہارونی یا جو بابا غریب بن شکر جو بھی اور اس مجوسی کا اس پادری کا باندھا گیا، آگ پہ ڈالا گیا. لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ ان کے منہ پر شکر ہے نہ اس کے منہ پر شکر ہے. اس دیکھ کے بعد حضرت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ گئی. اب بہت دیر تک انتظار کیا گیا، نہ ان کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے نہ اس کو کچھ تکلیف ہو رہی. ایک لمحہ گزرنے کے بعد گزرنے کے بعد آج جب نکالا گیا تو اس کا بھی سہارت ہے، اس کا بھی. اب وہ تو کودنے لگا میرا دین برحق ہے، لیکن یہ رونے لگے. یا کم میں جانتا ہوں کہ میرا ہاتھ کیوں نہیں جلا، لیکن مولا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کیوں نہیں جلا. آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے تجھے معلوم نہیں یہ تو جل کر کے یہ کیا اس کی ہڈی بھی لاکھ ہو جاتی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کے تیرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ سچ تھا، تیرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مست تھا، تس تھا. اگر اس کا ہاتھ جلتا تو تیرے ہاتھ کی نسبت بدنام ہو جاتی. وہ بچا ہے تو صرف اور صرف تیرے ہاتھ کی طاقت سے، تیرے نسبت کے برکت سے. تو نے نسبت جو تیرے ہاتھ کا ملا اس نسبت کے برکت سے بچا ہوا ہے. اے میرے بندے اگر تیرا نسبت نہ ملتا تو جل کر کے وہ راکھ ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور یا کرام کی نسبت میں ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ان سے چاہنے والے ہیں، ان کے مریدوں میں. آپ کو پتا ہے بھرتی سے عید نکلتی ہے، اسی کی عید سے غسل خانہ بنایا جاتا ہے اور اسی سے مسجد بنائی جاتی ہے. مسجد میں آپ چپل اتار کے جاتے ہیں، لیکن غسل خانے میں آپ چپل پہن کر کے جاتے ہیں. دونوں جگہ ایک ہی ہے. اسے بھی مستری نے بنایا، اس کو بھی مستری نے بنایا، اس میں بھی وہی چیزیں لگی، یہاں بھی وہی چیزیں لگی. صرف استعمال کی وجہ سے الگ الگ چیزیں ہیں. مسجد پر عرب کیا جاتا ہے، غسل خانے میں چپل ڈال کے جاتا ہے یا سمجھیے باتھ روم میں، اور مسجد کے اندر چپل نکال کر کے جایا جاتا ہے. مسلمانوں اللہ کا شکر ہے کہ مولا تعالیٰ نے تمہیں چنا
اور اپنے محبوبین کے عاشقوں میں پیدا فرمایا. آج اتنے بھنکے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ادھر مت جاؤ, یہ مت کرو, وہ مت کرو. علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں, میں بھٹکنے کی کوشش نہیں لوں گا, بس اتنا ہی کہوں گا, اللہ کا جتنا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پیدا کیا تو مسلمان پیدا کیا, تو نے پیدا کیا تو آقا کے اس جلسے کی امت نے پیدا کیا, تو نے پیدا کیا اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا, تو نے پیدا کیا غوث و خواجہ کے عاشقوں میں پیدا کیا, اور تو نے پیدا کیا تو کسی پیر کی غلامی میں جینے والا پیدا. یہ 1970 کی بات. یہ وہ کس کے بولی تھے؟ میرے دادا حضرت گرو مروری حضرت گرو محمد شاہدوری گرو بابا کی بولی. بابا جان ہے دو پونا کے اندر, بابا جان لیڈیز ہیں, معلوم ہے نا, بابا جان لیڈیز ہیں. حضرت گرو منورین جب آتے تھے وہ آپ فرماتی تھی کہ اجمیری گڑھا ہے. اتنا خوش ہو, اتنا خوش حیات کی بات آپ کو. تو بدودین جو تھے وہ رہنے والے آدھرا کے پاس کے ٹائم کے تھے. کیونکہ ابا حضور نے یہاں پہ سیلون ڈالا تھا پونا کے اندر, باہر کا اپنی. لیکن جب ان کے ابا کا انتقال ہوا, وہ آئے تو ان کے چاچا کے پاس گئے, ان کے چاچا نے ان کو بھرا دیا. اب یہ وہاں پہ تیرانی ہوٹل کے سامنے رہتے تھے, وہ کچھ چائے اور دے دیتا تھا, اسے نہیں ادھرتی تھی. ایک دن جب نوری بابا آئے تو بابا جان نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ اٹھا, ان کے پیچھے ہوئے. اتنا جاہل قسم کے, یہ پڑھے لکھے کچھ نہیں تھے. یہ میں نہیں کہا, میرے حضرت کے زمان کی بات, میں نے اپنے کانوں سے سنا. آپ نے ان کو بولا حضور ظہیر بابا نے اس بات کو فرمایا. تو حضرت بابا جان نے جب کہا تو پیچھے لوگ بھگانا چاہے تو حضرت نے کہا کہ میرے سرکار دادا حضرت دین بابا ان کو لے کے جاتے ہیں, باہر وغیرہ کٹواتے ہیں, لباس پہناتے ہیں, ان کے ساتھ. انہوں نے اتنی محبت کیا میری بابا سے, اتنی محبت کیا. حالانکہ دیہاتی تھے, آپ کے الفاظ سرد سرد تھے, بولنا آپ کا الگ تھا, غلط تھا, لیکن پیر کے بہت بڑے عاشق. ان کے عشق نے کمال کیا کہ مطلب حضرت مونو بابا کے صاحبزادے حضرت وزیر بابا کے ساتھ آپ کو حج پہ جانے کا ہو, پانی کی راستے 1978 میں. جانے کے بعد ان کا پتہ کرو کہاں ہے. جب وہ گئے تو پتہ یہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا. کوشش کی, کچھ نہیں ملا, واپس آئے. واپس آنے کے بعد کچھ دن سے اب وہ بدرالدین صاحب جو انپڑھ تھے, جارے تھے. میں نے اپنے آنکھوں سے انپڑھوں کے حالات دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے ہمارے حنیف بابا کچھ نہیں معلوم تھا, بیٹا کے صدرین سے 9 سال کا کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے جب عشق کیا تو پیر کی نظر نے ایسا نوازا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے حنیف بھائی کے وہاں ہندو لوگوں کا تانتا لگا رہے گا. کیا کرتے تھے معلوم, سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے, کہتے تھے مولانا بس اتنا کہتا ہوں, یا وزیر محمد شاہ نوری ہو جاتا. ایسی محبت تھی ان کو ابھی سے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے بھی نوری بابا سے بے پناہ محبت کیا, نوری بابا کا فیض ایسا اس پر ہوا وہ کامیابی کرنا. حضرت بدرالدین آپ کھا بھی آتے ہیں نیچے لطیف کرے, کہتے کہ میں کھا تھا نہیں کھا تھا, رات بس سونے نہیں دیا انہوں نے, پریشان ہے. صبح جب انہوں نے حضرت سے کہا تو حضرت کو لے کے جاؤ, آپ جاتے ہیں تاکہ جب دیکھتے پتہ کرتے پتہ یہ چلا کہ فلاں جگہ آپ کی باڈی رکھی ہوئی ہے. جانتے بات کیا؟ بدرالدین ہمیشہ کہتے تھے کہ حضرت جب میں مروں گا تو آپ کے ہی کندھے پہ ہے. کیا کہتے تھے؟ جب میں مروں گا تو آپ ہی کے کندھے پہ جاؤں گا. اب بتائیے وہ بندہ حج کو گیا, انتقال کر گیا, آپ کی باڈی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن اس کی یہ محبت تھی. رب نے اس کی دعا کو قبول کیا کہ اللہ جب میں مروں گا تو میرے حضرت کے کندھے پہ جاؤں گا. اس کی باڈی سلامت رہی. حضرت خود جاتے ہیں, انہیں اٹھاتے ہیں, قبرستان میں لے کے جاتے, اپنے کندھے پر انہیں قبرستان پہ ہمارے حضرت حضور نوری شاہ بابا آپ کے دادا حضرت میرے سجاد حضرت کے دادا جی کے میں بھی بات کی. آپ نے پیر سے کیسی محبت کو معلوم, ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, ہم تو بس ادھر چمک دکھا بھول گئے, ادھر چمک دکھا بھول گئے, ادھر چمک دکھا بھول گئے. ہم کو یہ نہیں, بس یہ ہونا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو, میرے رب نے جو رزق میرے قسمت میں لکھ دیا ہے, اگر بادشاہ بنائے تو اس کی مرضی, فقیر بنائے تو اس کی مرضی. حضرت نور محمد شاہدی آپ کے پیر و مرشد حضور عبد الشکور مولانا عبد الشکور صاحب بہت بڑے جگہ داری تھے. ایک مرتبہ شام کا وقت تھا, شکوری دادا نے, ابھی ہمارے حضرت تو آپ کچھ تو ہے, آپ
जुमेरात के दिन आप लोग जाते हैं तो हजरत से कहते कुछ आता है ना, खाते हैं ना आप लोग पढ़ाई होने के बाद, है कि नहीं मांगो। तो शाम का वक्त था, बैठक हुई रहेगी, आपने कहा कि भाई आप लोगों को आज काली चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे वहां दूध नहीं, अब दूध खत्म हो गया होगा या फट गया हो। हजरत नूर मरोरी नूर शाह बाबा मेरे दादा हजरत वहां मौजूद थे, सुनते हैं ऐ नूर मोहम्मद तेरा पीर काली चाय पिए, तुम्हारा पिए हो नहीं सकता, नींद नहीं आती। रात के 3 बजे उस इलाके के काजी के पास जाते, उससे सौदा करते हैं, भैंस खरीदते हैं, रात के 3 बजे अपनी बहन के दरवाजे पे लाते पैसा और कहते हैं कि हुजूर तेरे रहते हुए काली चाय। बुजुर्गों ने मेरे पीरों मुझसे ने सरदार हजरत वजीर बाबा ने कितनी कुर्बानी हजरत की माई को आके आप बताओ ना, बस यही कहूंगा कि हम खुश नसीब है कि उस सिलसिले से वाबस्ता है जो सिलसिला कादरी भी है, जो सिलसिला चिश्ती भी। दोनों बुजुर्गों से हमें बराबर फैज हासिल है। रब इज्जत हमें और आपको हजरत से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वहाँ को बतावाना है दो दे पाक पढ़े उच्चन शान है, सुना दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पको दो ये पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम। दोषिल पते मर्जी किताबे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी किताबे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी किताबे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी किताबे यार का दम भर के देख, सब तमाशे करके देखा, सब तमाशे करके देखा, ये तमाशा करके देख, सब तमाशे करके देखा, ये तमाशा करके देख। और यार तेरा है तो फिर तेरी है सारी कायनात, यार तेरा है तो फिर सारी है तेरी कायनात। सबको अपना करने वाले इनको अपना करके दे, सबको अपना करने वाले इनको अपना करके दे। यार की मर्जी किताबे यार का दम भर के दे, नूर बन जाएगा तेरा जिसमें खाकी तालिबा, नूर बन जाएगा तेरा जिसमें खाकी तालिबा। बे इरादा मरने वाले, बे इरादा मरने वाले, बाइरादा मर के देख, बे इरादा मरने वाले, बाइरादा मर के देख। यार की मर्जी किताबे यार का दम भर के दे। आखिरी से समाप्त करना है। खुद बखुद हो जाएगी मंजिल हबीबा खूब, खुद बखुद हो जाएगी मंजिल हबीबा खूब रू। रखे मोहब्बत औलिया से, रखे मोहब्बत औलिया से और खुदा से डर के देख, रखे मोहब्बत औलिया से और खुदा से डर के दे। यार की मर्जी किताबे यार का दम भर के दे, सब तमाशे करके देखा, ये तमाशा करके